یہ پہلی چیز جو ہے بچوں کو، اس پہ ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی تھی لیکن آج تھوڑی سی اس کے بارے میں چند ایک چیزیں اور ایڈ کروں. ادب سکھانا ہے بچوں کو، یہ بڑا ضروری ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ بے ادب ہے، اس کا مطلب ہے تربیت کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ ایک بچہ خود یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے کہ یہ جو صحیح کام ہے اسے پتا ہو کہ یہ صحیح ہے اور وہ اپنی مرضی سے وہ کام کو اڈاپٹ کر لے، اس کام کو کرنا شروع کر دے. یہ تربیت کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے زبردستی کام کروایا جا رہا ہے. اسے یہ ہو کہ یار اگر میں نے یہ والا کام نہ کیا تو ابا جی دیکھ رہے ہیں تو یہ کام انجو جانا. کسی ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے اگر بچہ وہ کام کر رہا ہے تو وہ پھر تربیت نہیں کہلاتی. تربیت کا اصل آؤٹ کم یا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ بچہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے کہ ہاں یہ کام درست ہے اور میں نے اسے کرنا ہے، یہی اچھی چیز ہے. یہ بری چیز ہے، میں نے اس سے رکنا ہے. اچھے آداب، بچے کو پتا چل جائے کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہوں تو انہیں درمیان میں ٹوکتے نہیں ہیں. اور اگر آپ نے بچے کو محتاط نہیں کیا ٹی وی سے یا لیپ ٹاپ سے یا سیل فون کی سکرین سے، جس میں اگر بچہ یہ دیکھنا شروع ہو گیا ہے کہ جہاں پر جناب ڈسکشنز ہو رہی ہیں، وہاں پر جیسے مارننگ شوز ہمارے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو نیوز چینلز پہ معاملات ہوتے ہیں، وہ جو ایک مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ بات کرتا ہے، ماشاءاللہ یہ کون ہے؟ یہ ہماری ملک کی ایلیٹ ہے، مینجمنٹ ہے ملک کی جن کے پاس، وہ ان کا بیہیویئر کیا ہے؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا اسے بالکل رائٹ ان دا مڈ اسے جب روک دیتا ہے، کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیتا ہے. تیسرا وہاں سے اسے روک کے اپنی بات شروع کر دیتا ہے. اور بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ این جی ہوں. تو بچے کو یہ سکھانا بڑا ضروری ہے کہ دس از ایول بیہیویئر، ill behavior, ill mannered thing. یہ بڑی ہی غلط چیز ہے. کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کی بات کو بالکل راستے میں ٹوک کے اپنی بات شروع کر دیں. لہذا یہ کہاں سے آتا؟ یہ بچے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ آ کہاں سے رہا ہے بچے میں. یہ کہیں میاں بیوی کی باتوں سے تو نہیں آ رہا؟ ابا جی اماں جی کی بات پوری سن رہے ہیں یا نہیں؟ ادھر سے امی جی ابا حضور کی بات پوری سن رہی ہے کہ درمیان میں یہ جب ہو رہا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ بچہ آٹومیٹکلی سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا یہ آداب ہیں، آداب جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہیں. ہمارا مین چیز جو ہے اب بچہ سچ بولنے والا ہو جائے، بچہ وعدے کر کے پورا کرنے والا ہو جائے. اگر ابا جی ان سے کمٹمنٹ کر کے پوری نہیں کر رہے تو بچے نے آٹومیٹکلی یہ سیکھ جانا ہے کہ اس کام پہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اگر کوئی کام کہا ہے میں یہ کروں گا اور بعد میں آپ یہ نہ بھی کرے تو کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ دین نے اس پہ ہمارے لیے کتنا سخت معاملہ رکھا ہے، فرمایا کہ اس بندے کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو بندہ وعدے کر کے پورا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور مزید اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نے فرمایا کہ جب ایک مومن جو ہے، ایک بندہ جو ہے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ اپنا گٹ یعنی کہ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یہ ایک پہلوانی کی ٹرم اسے سمجھی جا سکتی ہے. جو پہلوان ایک بار یہاں سے صحیح طرح سے گرپ میں اگر آ جائے دوسرا بندہ تو اس کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو فرمایا کیا؟ جب بندہ مومن کسی کو کہتا ہے میں یہ کام کروں گا تو اس نے گویا کہ اپنا کف، اپنا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب جب تک وہ کام وہ کرے گا نہیں اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی. یہ دین کا پہلو ہے. اور ہم نے کیا سوچا؟ ابا جی نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میں یہ کر دوں گا اور بعد میں ابا جی نے خود ہی نہیں کیا، اچھا یار بعد میں دیکھیں گے، اگنور ہی کر دیا. تو بچہ انڈائریکٹلی سیکھ رہا ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوتا کہ میں یہ کروں گا اور بعد میں نہ کروں. ٹھیک ہے جی. یہ انڈائریکٹ ٹیچنگ ہو رہی ہے بچے کی. بچے نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے بچے کو خود پتا چل جائے کہ اگر پانی دینے کے لیے کوئی نہیں ہے تو میں خود جا کے لے سکتا ہوں. اپنے چھوٹے چھوٹے کام میں خود کر سکتا ہوں. میں اپنا جوتا خود ڈھونڈ سکتا ہوں، اپنے ساکس میں خود ڈھونڈ سکتا ہوں، میں اپنے کپڑے چینج کر سکتا ہوں. یہ ساری وہ بیسک ٹریننگز ہیں جو اس کی ہونی چاہیے. اور بچے کو ان چیزوں کے لیے محتاج نہیں ہونا چاہیے. آداب یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے. بہرحال بچہ خود سے صحیح بیہیویئر کو اڈاپٹ کرے. اور اس کے لیے ایک اور چیز آتی ہے کہ ایک ریسرچ کے حوالے سے نا، ایک مطلب بڑی ریسرچ بات ہے، وہ کہتے ہیں بچے میں وہ ول پیدا کریں خود سے کرنے کی. اور اس کے لیے ون ورڈ کیا ہے؟ ون ورڈ ہے پاور یا پار، اسے ہم کہتے ہیں. بچے کو پار دیں اس بات کی کہ بچہ خود سے وہ کرنا چاہے، بائی فورس نہیں.
اسے چیزوں کی اگر ہم اسے کہتے ہیں سزاؤں کے ذریعے سے نہیں، اس میں وہ ول پیدا ہو جائے کہ بچہ وہ کام کرے خود سے، ٹھیک ہے جی، اور اسے پتا ہوگی یہ کام ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مثال اس کی کیا ہے جی، مثال اس کی یہ ہے کہ بچے کو یہ احساس دلایا جائے کہ بیٹا ہم فلاں جگہ پر جا رہے ہیں انکل کے گھر، اور وہاں پر کچھ کھانے پینے کو ہمیں دیں گے، اچھے بچے، میں چاہتا ہوں آپ کے بارے میں اچھا ان کا امپریشن قائم ہو۔ ایسا جب آپ وہاں پر اگر اس طرح سے سوچیں گے کہ آپ کس طرح کیا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں، کیونکہ وہ آلریڈی آپ کے بارے میں بڑا اچھا سوچتے ہیں، یہ بچہ تو بڑے اچھے آداب والا ہے، اسے تو کھانے پینے کا سلیقہ ہے، اسے تو بات کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسا کیا ہو بیٹا وہاں پر جائیں گے تو پہلے ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے تو کیا ہوگا، آٹومیٹکلی آپ کے بارے میں کتنا اچھا تاثر پیدا ہوگا ان کے بارے میں۔ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں اچھا سوچا جائے، تو جب بچے کو یہ فیلنگ آئے گی کہ ہاں یار یہ تو میں چاہتا ہوں، اور اسے کنٹرول دیں، اسے پار دیں اس بات کی، وہ خود چوز کرے رائٹ بیہیویئر کو، درست رویے کو، وہ خود سے فیصلہ کرے کہ ہاں یہ مجھے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آٹومیٹکلی جو ہے بچے کے جو آپ یہ بتائیں گے کہ اس کا آپ کے امپریشن کے بارے میں کیا نتیجہ نکلے گا، تو بچے کو خود بخود اس کے بارے میں بچہ محتاط ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید جو ہے اس کے بارے میں میرے نزدیک کم از کم 3 ایسی چیزیں ہیں جو بچے میں لازمی ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے جو والدین کی ہی ہے۔ اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ تو ادب ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، رائٹ بیہیویئر، اس کے والے سے۔ دوسری چیز جو ہے اس میں وہ میرے نزدیک ہے بچے کی اپنی نظر میں کس کی اہمیت، اپنی اہمیت۔ سر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بچہ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ابا جی نے ہمیشہ اسے کہا کہ یہ تو ہے فضول ہے، اس کی اماں جی نے ہمیشہ کہا بچے کے سامنے کہ یہ ایسے کر دیتا ہے، یہ ویسے کر دیتا ہے، یہ میری بات نہیں سنتا، یہ کام سارے خراب کرتا ہے، یہ ہے ہی نالائق۔ یا کسی دوسرے کو بتا رہی ہیں اپنے بچے کے بارے میں جو کہ بچہ سن رہا ہے کہ میرے بچے کو تمیز نہیں ہے، میرا بچہ بہت گھٹیا ہے، میرا بچہ میں تنگ ہوں اس سے، کیا ہوگا بچے کا اپنی نظر میں اپنی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو جب عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تو کانفیڈنس ذہن میں رکھیے گا، کانفیڈنس جو ہے وہ کسی چیز کا نتیجہ ہے۔ کانفیڈنس ڈائریکٹلی، ہاں ٹپس ہیں اس پہ کہ بچے میں کانفیڈنس کیسے پیدا کرنا ہے، ٹپس ضرور ہیں، لیکن اگر بچے کی جڑ میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، اس کی سوچ کا اس کے گرد اس کی سوچ گھومتی ہے کہ آئی ایم ناٹ ورتھ وائل، اس کے ذہن میں لیس دین مینٹالٹی ہے، میں تو ویسے ہی کمتر، میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں، مجھ میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ پھر بچہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگا۔ سو یہ کانفیڈنٹ ہونا جو ہے یہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں، سیلف اسٹیم۔ بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے یہ کتنی ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا اہم سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ لہذا جب ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا بچے میں، اچھا یہ پیدا کیسے کی جائے گی، یہ ہمیں پتا چل گیا یہ بڑی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایسے بچے پھر کیا ہوتے ہیں جو والدین کی طرف سے اگنور ہونے کا احساس ہوتا ہے ان کے دل میں، وہ پھر معاشرے کی غلط لوگوں کا حصہ بن جایا کرتے ہیں، ان کا آسان ہدف بن جایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ نے بچے سے ہاتھ چھڑا لیا تو پھر بہت ساری انگلیاں اسے کسی بھی طرف لے کے جا سکتی ہیں، اگر آپ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا بچے سے۔ اور اس کے بارے میں عربی کا بڑا خوبصورت وہ ایک محاورہ سا کول سا تھا، وہ 2-3 باتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں کہ بچے کے قریب رہو، بچے سے مشورے کرو، بچے سے تبادلہ خیال کرو، بہت اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ بچے کے قریب رہو، بچے کو یہ پتا ہو کہ میرے ابا جی کے نزدیک میری اتنی اہمیت ہے کہ مجھے کوئی بھی بات ہوگی میں ڈائریکٹلی ان سے کر سکتا ہوں،
میں نے کوئی بہت بڑا کام خراب بھی کر دیا، میں ان سے شیئر کروں گا، وہ ساتھ ہی جوتا نہیں ادھار لیں گے. فلاں جگہ پہ میرے ساتھ کوئی اوپر نیچے اونچ نیچ کوئی معاملہ ہوا ہے، میں فوری طور پہ جا کے ابا جی سے بات کروں. بیٹیاں اماں جی سے بات کریں. اور ماں اور باپ کا ان کا آپس میں بڑا خوبصورت تعلق ہو، وہ بڑے ایک کنسٹرکٹیو وے میں، جسے ہم کہتے ہیں بڑی اہمیت والے انداز میں، جسے ہم اس کیا کہیں گے، کنسٹرکٹیو ہونا، یعنی کہ تعمیری انداز میں بہتری کے لیے ڈسکس کریں آپس میں. بچوں کی غلطیوں پر اگر آپ نے جوتے اتارنے شروع کر دیے تو بچے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے سے کبھی غلطی نہ ہو، یہ ضرور ہوگا، پھر وہ آپ کو بتائے گا نہیں. جب آپ کی طرف سے احساسی محرومی ہوگا، پھر کوئی بھی غلط قسم کا درندہ اسے اپنی جھوٹی محبت اور احساس کا اسے ایک دعویٰ دے کے دکھلاوا دکھا کے اسے اپنے پیچھے لگا سکتا ہے. اور بچہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ کیا ہوا، وجہ اس کی کیا ہے، وہ آپ سے دور ہو چکا ہوا ہے. لہٰذا یہ ایک معاشرے میں بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، بچے جب والدین کے ساتھ جڑے نہیں ہیں، پھر وہ اور جگہوں پہ جڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک خاص جگہ رکھی ہوئی ہے والدین کے لیے، جو کسی کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں، ہر بات اٹیچ ہو سکیں. جب وہ خلا ہے، جب وہ جگہ خالی رہ گئی ہے، تو وہ خالی جگہ پور ہونی ہے. ذہن میں رکھیے گا، آپ نے نہیں کی، اب کوئی اور کرے گا. ماں باپ جتنے سگے ہیں اتنا کوئی اور ہو نہیں سکتا، محلے کا دکاندار نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ بچے کی اپنی نظر میں اہمیت بڑھانے کے لیے آپ بچے کے ساتھ انٹیکٹ ہوں، بہت زیادہ اس کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں، اپنے تعلقات خوبصورت بنائیں، اسے باتیں کریں، اسے گپ شپ لگائیں، اسے مشورے لیں، اس پہ اپنی مرضی تھوپے نہ اور ٹھونسے نہ. اسے کھانے کے بارے میں، جس میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے کھانے کے بارے میں مشورے، بیٹا کیا کھانا پسند کرو گے، کیا پہننا پسند کرو گے، بیٹا کون سا کھلونا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی معاملات انہیں ذہن میں رکھیں، ایسا بچے کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کریں. وہ بچہ زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہو جائے گا. جو اپنے آپ کو قیمتی سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، وہ سمجھے گا میں اس قابل ہی نہیں ہوں. وہ جو بڑے لوگ ہیں، وہ جو کامیاب لوگ ہیں، وہ کوئی اور ہوتے ہیں، وہ ایسے سوچے گا. یہ دوسری بڑی چیز ہے، اور اس کے بارے میں مزید آپ کو اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دوں، آپ جو کر سکتے ہیں چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ بچے سے مشورے لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینے کی کوشش کریں. ٹاسک اچیو ہو یا نہ ہو، دیکھیں کوئی بھی اسے آپ نے کام کیا کرنے کو، وہ کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کوشش کو سراہیں، اس کی کوشش کی تعریف کریں. بیٹا آپ نے تو بڑی زبردست طریقے سے کوشش کی، کوئی بات نہیں، اپنی تو بعد میں ہو جائے گا، وہ میں انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، اس میں ڈیٹیل میں بعد میں ٹچ کرتا ہوں. اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شاباش دینے کی کوشش کریں. اس بچے کی اچھائی کو اگنور نظر انداز کبھی نہ کریں، برائی کو نظر انداز کر دیں، اسے کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. غلط عادات کو ریپلیس کیا جاتا ہے، تبدیل نہیں اتنی آسانی سے کیا جا سکتا، انہیں کسی اور چیز کے ساتھ بدلا جاتا ہے عادات کو. لہذا کیا ہے، ایک بچے نے کوئی مس بیہیو کیا ہے، اسے آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ نے کتنی غلط حرکت کی ہے، بلکہ آپ اسے یہ بتائیں کہ بیٹا ایسے موقع پہ کیا ہو سکتا تھا، آپ کو کیا، اگر آپ اس طرح کرتے تو کتنا اچھا ہو جاتا، اگر آپ اس طرح بات کرتے تو کتنا اچھا ہو جاتا. بچے نے کھایا پیا اور وہیں پر ریپر پھینک دیا، تو آپ بہترین انداز کیا ہے، آپ اٹھا کے پھینک دیں ڈسٹ بن میں. نہیں بیٹا، اچھے بچے ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ابا جی کو بھی دیکھا ہوا ہے کہ ابا جی بھی ایسے ہی نہیں پھینکتے. تو بچے کو جب بچے کے سامنے ابا جی اٹھا کے پھینکیں گے تو یہ پہلی بار کا واقعہ نہیں ہے، بچے کے ذہن میں ایک یادداشت چل رہی ہے. اور وہ کیا یادداشت چل رہی ہے کہ ابا جی نے کبھی بھی ٹیشو پیپر یوز کر کے ویسے ہی نہیں پھینکا، ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکا ہے. ابا جی نے ہمیشہ جو ہے، اگر کوئی کھانے والی چیز ہے یا کوئی بنانا اگر کھایا ہے، کیلا کھایا ہے، اس کا چھلکا ویسے نہیں پھینکا، کسی چیز کا شاپنگ بیگ ویسے نہیں پھینکا، بلکہ اسے صحیح جگہ پہ جا کر پھینکنے والی جگہ پہ پھینکا ہے. آٹومیٹکلی بچے میں یہ چیزیں آئیں گی. اور اگر بچے نے وہ نہیں کی، بچے کو یہ بتائیں کہ یہ کیسے کرنا تھا، اور اسے آرٹیفیشلی انکریج کریں. آرٹیفیشلی انکریج کرنے سے کیا مراد، مصنوعی طور پہ انکریج کریں. اس کا کیا مطلب ہے، جو کام اس نے نہیں بھی اچھا کیا، باتوں باتوں میں کہ بیٹا آپ نے یہ بھی آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ کتنے اچھے بچے ہیں. سٹوری ٹیلنگ کے سٹائل میں بتائیں، بیٹا میں فلاں جگہ پہ گیا تھا، ان کے جو بچہ تھا نا
وہ بھی ماشاءاللہ اس کی ایج بھی آپ جتنی ہے، وہ بھی آپ کی طرح کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتا ہے، ہاتھ بھی دھوتا ہے. آپ بھی بیٹا دھوتے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے. اگر بچہ کوتاہی بھی کر جاتا ہے، بچے کو انڈائریکٹ وے میں پتا چل گیا کہ اچھا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور خود پورٹرے کریں، خود سے ایکٹنگ کریں ان چیزوں کی. چھینک آئی ہے اونچی آواز میں الحمدللہ، بچے کو پتا چلے کیسے ہوتا ہے. بیٹا ایسے کہتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے نا، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں نا. یہ ساری یہ آداب کے تقاضے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ جب آپ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انکریج کریں گے، شاباش دیں گے، ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں گے، بچے کی اپنی نظر میں ویلیو بڑھے گی، اب وہ بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہوگا، برے راستے سے بچ سکے گا، کیونکہ اس کی ساری ضروریات گھر سے پوری ہو رہی ہیں. اس کا کوئی خلا نہیں ہے جو باہر سے جا کے اس نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز جو میرے نزدیک بہت اہم ہے، اور وہ ہے مستقل مزاجی. آپ اسے مستقل مزاجی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے صبر کہہ سکتے ہیں، عربی والا صبر. وتواصوا بالصبر جس میں بتایا گیا نا کہ صبر کرنا، ڈٹے رہنا اپنے مشن پہ، چیز کو اس وقت تک کرنے کی کوشش کرتے رہنا جب تک وہ ہو نہ جائے. ایک طرح نہیں ہوئی دوسری طرح ہو جاؤ. اور اس کے حوالے سے جو ہے میں بڑا جو میری ایک ناقص سا علم ہے، تھوڑا سا میں نے جو اپنی طور پہ اسٹڈی کی ہے، عام طور پہ ہمیں یہ بتایا، ہم سوچتے ہیں کہ کریٹیوٹی جو ہے وہ بچے میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کریٹیوٹی جو ہے بچے میں آلریڈی ہوتی ہے. آپ بچے میں کریٹیوٹی ایڈ نہیں کر سکتے، بچے میں آلریڈی ہوتی ہے، بلٹ ان ہے بچے میں کریٹیوٹی. مثال کیا ہے، بچے نے کوئی کام کرنا ہے نا، آپ جو ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر 1 گھنٹہ کمرے میں بیٹھنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ سکون سے بیٹھے ہیں. بچے کو ذرا 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں چھوڑیں، وہ نئی نئی چیزیں، ہر وہ چیز جو اس نے پہلی بار دیکھی اس سے پنگا لینے کی کوشش کرے گا، ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا، چینج کرنے کی کوشش کرے گا. وہ دیکھے گا یار یہ جو مگ ہے یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا، پکڑنے کی کوشش کرے گا. یہ سٹینڈ میں نے پہلے کبھی نہیں، اسے پکڑ کے چھیڑنے کی کوشش کرے گا. یہ انہیں کریٹیوٹی آلریڈی ہوتی ہے. ہم انہیں پنچ کر کے، انہیں ٹھکرا کے، انہیں ہم سختی کے ساتھ ڈیل کر کے، روک ٹوک کر کے اس کی ہم کریٹیوٹی کو دباتے ہیں. یہ ہم ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ. خیر، کریٹیوٹی جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنے کے بجائے جو میرے نزدیک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، مستقل مزاجی بچے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسے آپ اور مزید میں کس طرح سے کہوں گا، انگلش میں سے میں کہہ دیتا ہوں کہ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ. سر یہ چیز اگر آپ بچے میں پیدا کر دینا، یقین کریں وہ دنیا میں ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ. نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ کیا مطلب؟ اسی میں کریٹیوٹی آ جاتی ہے. اب کریٹیوٹی از اے ریزلٹ. اور مزید کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میں اسلام کو جب دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں کریٹیوٹی نام کی کوئی چیز علیحدہ سے ڈسکس نہیں ہے. کیا مطلب؟ کوئی علیحدہ سے اسے اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے بڑا کوئی اس چیز کو بڑا نا بڑا چڑھا کے باتیں کی گئی. اصل میں جو فوکس ہے اس چیز میں بڑا فوکس ہے. کریٹیوٹی اس کے ریزلٹ میں بھی آ جاتی ہے، اور آتی ہے اس کے ریزلٹ میں. کیسے؟ مستقل مزاجی کا کیا مطلب ہے؟ نیور گیو اپ کا کیا مطلب ہے؟ ہار نہ مانو کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تک آپ اسے کرنا رہو تو بیٹا اسے آپ نے کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں مثال کیا دیتا ہوں کہ بیٹا اس کلاک کو صاف کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے، بچے کا ہاتھ تو نہیں جاتا. اب بچے میں اگر آپ نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ بچہ یہ کر سکتا ہے، اہمیت بھی ہے، ابا جی کی بات کی اہمیت ادب بھی ہے اسے، ہاں یہ کرنا چاہیے، اس سے اچھی چیزیں ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی اچھی چیز ہے، صفائی نصف ایمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، بندے کے بارے میں امپریشن بھی اچھا پڑتا ہے، اور جناب اس کی وہ اسے پتا بھی ہے یہ میں کر سکتا ہوں. تو کیا ہے مستقل مزاجی کا تقاضا کیا ہے؟ اسے لگتا ہے میں نہیں میں اسے کیسے حاصل کروں گا. لیکن اگر آپ نے اس میں یہ پیدا کر دی یہ والی چیز، اسے احساس ہوگا کہ اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کروں گا. کرنا تو ہے لیکن کیسے کرنا ہے یہ میں نے دیکھنا ہے. میرا ہاتھ نہیں جاتا، کسی بڑے کی مدد لے سکتے ہیں، کوئی سیڑھی ہے اس کی مدد سے کر سکتے ہیں، کوئی ٹیبل، کوئی چیئر، کوئی ایسی چیز جسے ہم بچا کے کر سکتے ہوں. ابا جی کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابا جی پلیز آپ مجھے وہ اتار دیں، اسے صفائی میں کر دیتا ہوں. یہ کریٹیوٹی اس کے ریزلٹ میں آ رہی ہے. جب آپ نے اس کام کو کر کے چھوڑنا ہے
تو آپ پھر اس کے لیے نئے نئے طریقے اپناؤ گے، نئے نئے طریقے اڈاپٹ کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ جب نیا طریقے سے ایک کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو تو کریٹیوٹی کہتے ہیں، جس کے بارے میں انگلش میں وہ کیا کہتے ہیں؟ تھنک آؤٹ آف دا باکس، کہ ذرا اپنے سوچ سے، اپنے دماغ باہر نکل کے سوچیں، اس مصنوعی ڈبے میں سے باہر نکل کے سوچیں۔ ہر چیز کا ایک ہی طریقے سے حل نہیں ہوتا، حل ہوتا ہے تو ہونا پھر کیا چاہیے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، بچوں کو یہ پتا چل جائے کہ اگر میں نے کرنا ہے تو میں نے کر کے چھوڑنا ہے، اگر ایک طریقے سے نہیں ہوتا تو دوسرے طریقے سے کر لیں گے، اس طرح نہیں ہوتا تو تیسرے طریقے سے کر لیں گے۔ اچھا، مجھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ چیز نظر آتی ہے اور اس کے نتیجے میں کریٹیوٹی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ جناب یہ آپ کا مشن ہے، آپ نے یہ والا کام کرنا ہے۔ پہلے جناب وہ کیا ہے، غار ہرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں کہ معاشرہ کس راستے پہ چل پڑا ہوا ہے، وہ مشرکانہ معاملہ سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر نازل ہو جاتا ہے کہ اب تم باہر نکلو، اب وہ نکلتے ہیں۔ اب کریٹیوٹی کیا ہے؟ مستقل مزاجی سے جناب انہیں موقع ملتا ہے، اپنے خاندان کو انہیں اکٹھا کر لیتے ہیں دعوت دے کے، اور وہاں پہ کیا ہوا، ایک بندہ اٹھ کے جناب وہ کہہ دیتا ہے، معاملہ ان کی بات کرنے ہی نہیں دیتا، وہ کھا پی کے چلے جاتے ہیں، تو اگلے دن پھر بلا لیتے ہیں، اگر تیسری بار بھی بلانا پڑتا ہے تو بلا لیتے ہیں۔ اچھا، اگر یہاں بات نہیں بن رہی ہے، جو بھی سچویشن ہے، بازار میں دیکھ، اچھا بازار میں کرنا ہے، بازار میں چلے جاتے ہیں، پتہ چلا فلاں جگہ پہ قافلہ آیا ہوا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، پتہ چلا جناب وہ فلاں، یعنی کہ جن کے پاس بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، دیکھیں مستقل مزاجی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا نئے نئے طریقے آ رہے ہیں۔ کریٹیوٹی کس کے نتیجے میں آ رہی ہے؟ مستقل مزاجی کے نتیجے میں۔ جب نہیں چھوڑنا، کر کے چھوڑنا ہے، راستے میں نہیں چھوڑنا، تو پھر آپ اسے بار بار نئے نئے طریقے سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے نزدیک وہ چیز اور ٹاسک بڑا اہم ہے، لہٰذا پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ طائف چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا کہ مکے والے تو جہاں میری بات کو سن ہی نہیں رہے، میرے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں کیا کہ چلو یار دفاع کرو۔ دیکھیے امپورٹنٹ کیا ہے، نہیں کرنا ہے، گیو اپ والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا راستے میں، تو وہ نیا طریقہ کے ڈھونڈتے ہیں، وہ طائف چلے جاتے ہیں۔ طائف سے بھی جناب ان کے متعلقہ جو رزلٹ تو نہیں نکلتا، بلکہ ایک سخت ترین دنوں میں سے ایک دن ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتے، راستہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے نتیجے میں بعد میں کیا ہوتا ہے، جناب اللہ تعالیٰ نے مدینے کی ریاست دے دیتے ہیں، وہاں پر جا کے پھر وہاں پہ اسی مشن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد غزوات ہوتے ہیں، غزوہ بدر ہوتا ہے، بیسٹ ایفرٹ کرتے ہیں، اپنے سارے ساتھ لے آتے ہیں، پورا زور لگا کے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے اور معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کامیابی بھی ملتی ہے۔ لیکن غزوہ احد میں کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے، یعنی کہ جب ان کے دندان مبارک بھی شہید ہو چکے ہوئے ہیں، انتہائی زخمی بھی ہو چکے ہوئے ہیں، پھر بھی گیو اپ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ چیز آپ بچے میں کسی طریقے سے پیدا کرتے ہیں، اور یہ کیسے کریں گے؟ جب آپ بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ والا ٹاسک کرنا ہے، اور بچہ آپ سے کہے کہ بابا جی میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، کہ بیٹا آپ تو کر سکتے ہو، مجھے پتہ ہے آپ بڑے قابل ہو۔ بچے کی اہمیت آپ نے اپنی نظر میں بڑھائی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہو بچے کے ساتھ مل کے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابی کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے کہ بیٹا، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رچرڈ برینسن جو ہے، جسے 21ویں صدی کا بہت کامیاب ترین انٹرپرینیور مانا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی ایک بک ہے لیٹس ڈو اٹ، اسکریو اٹ لیٹس ڈو اٹ، تو اس میں بھی اس نے اپنی زندگی کے کافی معاملات بتائے ہیں۔ جناب ادھار پیسے لے کے کام شروع کرنے والا بندہ، چھوٹے سے لیول سے، بالکل چھوٹے، کچھ بھی نہیں تھا پاس، اماں جی سے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار جو ہے اس وقت اس کی ایئر لائنز تک اپنی ہے، فارچون 500 کمپنیز میں اس کی کمپنیز ہیں۔ فارچون 500 کمپنیز کون سی ہیں کہ جن کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریونیو ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ آمدن آتی ہے پوری دنیا میں، پہلی 500 کمپنیاں، اس میں اس کی کمپنیاں ہیں۔ وہ بندہ بتاتا ہے کہ میری امی کیا کیا کرتی تھی۔ اب دیکھیں بچے کی ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے اور ماں باپ کا رول کیا ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ کہتے میری امی مجھے ایک نقشہ دے کر مجھے دور چھوڑایا کرتی تھی، میں بالکل چھوٹا سا تھا ابھی، اور سمجھاتے تھے کہ آپ نے گھر کیسے آنا ہے، نقشے کی مدد سے، اور مجھے دے کر نقشہ جو ہے وہ اتنی دور چلی جاتی تھی، تو میں پھر اس نقشے کو دیکھ کے حساب لگا لگا کے گھر میں پہنچتا تھا سارا دن خوار ہو کے۔ لیکن وہ جیسے تیسے انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے چھپ کے دیکھا کرتی تھی، مجھے نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن جب میں گھر پہنچتا تھا
تو میری مرضی کے کیک اور کینڈیز پتہ نہیں وہ ساری چیزیں جو اسے پسند تھی وہ رکھ کے مجھے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی تو کہتی واہ شاباش بیٹا کیا بات ہے آپ نے کر دکھایا. اور یہاں سے مجھ میں سیلف ریلائنس آیا, خود پر اعتماد کرنا کہ میں کر سکتا ہوں. لیکن پہلے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہوا تھا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ. تو اس کے بعد وہ دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے کیسے کامیاب ہوا. جس کاروبار میں گیا گیو اپ والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, لہذا وہ دیکھے کہاں سے کہاں نکل گیا. لہذا جب بھی آپ بڑے ہائی اچیورز کو دیکھیں گے آپ کو پتہ ہی چلے گا وہ سارے کے سارے نیور گیو اپ والے بندے ہیں, چھوڑنے کو تیار, نیور کوئٹ, راستے میں کام کو چھوڑنے والے بندے نہیں ہیں. اور کام کو کرنا ہے جب تک کہ حاصل نہ کرنے, کوششیں کرتے رہنا ہے. اور آپ بچوں کی کوششوں کو سراہنے کی, ان کی تعریف کرنے کی عادت ڈالیں نتائج کی بجائے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم بچے کو واہ جی واہ کیا بات ہے, بچہ تو ہے ہی جینیس, بچہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے جناب, دیکھے جیسے کہ نمبر کتنے آئے ہیں. بھائی آپ یہ ذہن میں رکھیں نمبر ایک دن آنے ہیں سال میں, یا شاید وہ درمیان میں جو پیپر کے رزلٹ آنے ہیں وہ کبھی کبھی آنے ہیں, لیکن وہ جو پروسیس ہے وہ اسے روزانہ کرنا ہے جس کے نتیجے میں نمبر وغیرہ آنے ہیں نا. تو بچے کو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بیٹا آج آپ نے پھر زبردست طریقے سے ہوم ورک کیا ہے, آپ نے آج پھر بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہو, بیٹا آج آپ پھر اپنا کام جو ہے بڑا سیریس لے کے کر رہے ہو, بیٹا آج آپ نے پھر اپنی پڑھائی کے لیے ٹائم نکالا, بیٹا آج آپ پھر ٹیوشن گئے, بیٹا آج آپ نے پھر بغیر کہنے کی کتاب کھول لی. یہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی عادات جو ہے نا اس سے انکریج کریں, اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں, پروسیس کو, اس کی کوششوں کو سراہیں. تو خود بخود کیا ہوگا, نتائج کوششوں کے نتیجے میں اچھے ہو ہی جانے ہیں. کوششوں کو سراہیں. ہماری ایک اور دوسری چیز کیا, بچے کی انٹیلیجنس کو نہ امپورٹنس دیں اس حوالے سے کہ بیٹا آپ تو انٹیلیجنٹ ہو, بیٹا وہ دیکھیں وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے اس لیے اس نے یہ کام کر دیا, یہ کبھی نہ کریں. یہ فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جو بچہ یہ سوچتا ہے نا کہ وہ بچہ تو ہے ہی جینیس اس لیے کامیاب ہے, نو, وہ بچہ آگے نہیں جا سکتا. جو بچہ یہ سوچتا ہے نا کہ اس نے اتنی کوشش کی ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا, یہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کی نشانی. بچے کو بھی یہ بتائیں گے بیٹا آپ نے کوشش اتنی کی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہو, بیٹا آپ نے کوشش یہ کی تو یہ بھی ہو گیا, بیٹا آپ نے اس طریقے سے کیا تو یہ بھی ہو گیا, برابر بیٹا آپ کر لیتے ہیں, آپ کو تو پتا چلتا جا رہا ہے, آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں, آپ کو تو پہلے سے اور پتا چلتا جا رہا ہے, آپ تو سیکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ چیز بچے میں جب آپ نے ایڈ کر دی تو بچے کو اصل میں یہ پتا چل گیا کہ کوئی بھی چیز فکس نہیں ہوتی. اگر آج نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ناکام ہوں, میں نالائق ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی بار ہو سکتی ہے, اس سے اگلی بار ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے کیا کریں, بچوں میں اگر آپ نے یہ چیز ڈیولپ کرنی ہے, ان کی ایک تو عادت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انکریج کریں, اور بچوں میں کوئی چیز اگر آپ اسے ٹاسک دیتے ہیں اسے کہیں بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ یہ کر سکتے ہو, اسے کر کے چھوڑنے کی عادت ڈالیں, کر کے چھوڑنے میں نہیں, راستے میں نہ اس کا کام کو لٹکائے رکھنے کی عادت نہ ڈالیں. اور مزید جو ہے اس سے وہ سٹوریز شیئر کریں, سکسیس سٹوریز اوریجنل, کون سی, جس سے پتا چلتا ہے کہ فلاں بندے نے کتنی کوششیں کی اور پھر وہ کامیاب ہوا. بچے کو بتائیں کہ KFC کا فاؤنڈر جو تھا اس نے جناب 1008 بار وہ فیل ہوا ہے, بیٹا آپ نے کتنی بار کوشش کر کے ناکام ہوا ہے, نو پرابلم, آپ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, ایک دن آئے گا آپ کامیاب ہو جاؤ گے. بچے کو بتائیں بیٹا آپ سے چلا نہیں جاتا تھا جب آپ چھوٹے سے تھے, آپ چلنے کے لیے کوشش کرتے تھے گر جاتے تھے, پھر کوشش کرتے تھے گر جاتے تھے, کبھی کھڑے ہوتے تھے گر جاتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا, آپ کوشش کرتے گئے آپ کو کھڑا ہونا آ گیا, آپ کو چلنا آ گیا, آپ کو بھاگنا آ گیا. بچے کو یہ وہ واقعات یاد دلائیں جس میں اس نے کوششوں کے نتیجے میں کچھ اچیو کیا, اسی کی کوشش بتائے بیٹا جیسے آپ نے وہ چیز کر کر کے سیکھ لی, جیسے بیٹا آپ کو سائیکل چلانی نہیں آتی تھی, جیسے آپ کو بیٹا سیل فون کا لاک کھولنا نہیں آتا تھا, جیسے بیٹا آپ کو کارٹون نکالنے نہیں آتے تھے, لیکن بیٹا آپ کوشش کرتے گئے آپ کو آ گیا. یہ کوششوں کا اس کے اندر یہ ڈیولپ کریں کہ بیٹا آپ کر کے بندہ سیکھتا ہے. جیسے مائیکل جارڈن کے بارے میں کہتے ہیں وہ بہت بار ناکام ہوا اور اس کا اپنا کوٹ کیا اس کی کوٹیشن کیا, وہ کہتا ہے I failed again and again and again and again and again, that's why I become successful. کہتے ہیں میں ناکام ہوا, بار ناکام ہوا, پھر ناکام ہوا, اسی لیے میں کامیاب ہوا. کیا مطلب, بندے ناکامی سے سیکھتے ہیں. عام طور پہ کامیابی سے بندہ نہیں سیکھتا, ناکامی سے سیکھتا. بچوں کو بتائیں بیٹا پھر کیا, وہ ایسے نہیں تو ایسے ہو سکتا.
اس سے شیئر کریں ایڈیسن کی کہانی. بھئی اس نے 1000 سے 10,000 کوششیں کی, اس کے نتیجے میں جا کے بلب بنا. آپ نے کتنی کوششیں کی ہیں؟ آپ بھی کچھ بھی کرنا چاہیں, کوششیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, آپ کر جاؤ گے. انشاءاللہ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو رزلٹ نظر آنے شروع ہو جائیں گے, اور آپ اپنا حق صحیح معنوں میں, اپنا جو فرض ہے وہ پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا یہ 3 چیزیں جو ہیں میرے نزدیک بچے کی کامیابی کے لیے بڑے ضروری ہیں. اور بچے میں گاڈ کانشیسنس بھی جو ادب کا تقاضا ہے نا, اس میں یہ بتائیں کہ بیٹا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کون ہے؟ جس نے سب کو پیدا کیا. اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے ہر معاملہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. بچے کو بتائیں اللہ کیا کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے, بتائیں. بیٹا جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر ہر کام ہی آسان ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے لکھا تھا نا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کے خلاف ہے, فرق اس سے پڑتا ہے کون آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو آپ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کے خلاف کون ہے. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے آپ کے ساتھ اللہ ہے تو فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کے خلاف آپ کا دشمن کتنا تگڑا ہے, آپ کی مشکلات کتنی بڑی ہیں. اپنی مشکلات سے یہ کہیں کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے. اللہ سے یہ نہ کہیں کہ میری مشکلات بہت بڑی ہیں, مشکلات سے یہ کہیں میرا اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے اس کے لیے بچے کو بھی سکھائیں, اور اپنے آپ میں بھی تھوڑی چیز ایڈ کریں کہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو فرعون کی پوری آرمی کے باوجود وہ ساری کی ساری آرمی غرق ہو جاتی ہے, جیتتے موسیٰ ہی ہیں. جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو سارے کے سارے لوگ جو انہیں پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ انہی میں سے ایک بندے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی بچا لیتے ہیں. جب اللہ ساتھ ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے بھی بچا لیتے ہیں. آگ بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ ساتھ ہے, خلاف اگر آگ بھی ہے تو آگ کچھ نہیں کرتی. جب اللہ ساتھ ہے تو چھری بھی کچھ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں. جب اللہ ساتھ ہے, بچے کو یہ بتائیں جب اللہ ساتھ ہے تو خطرناک ترین مچھلی بھی کچھ نہیں کر سکتی, جو زندہ ہی نگل جاتی ہے اور بندے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتے ہیں. جب اللہ ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کرتا ہے. یہ جو جتنا آپ میں یہ یقین پکا ہوگا اتنا ہی بچوں میں آہستہ آہستہ جائے گا. لہٰذا بچے کو گاڈ کانشیس بنانے کی کوشش کریں, اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرنے کی کوشش کریں کہ بچہ اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ ہاں اس سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. بچے کو بڑا سکون ملتا ہے, خوشی ہوتی ہے ان چیزوں سے, کیونکہ یہ ہماری نیچر ہے. اللہ نے ہماری نیچر کو, ہماری فطرت کو بنایا, تو جب ہم فطرت کے مطابق چلتے ہیں ہماری ایک ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے. جیسے پیاس ختم ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے پانی پینے سے, اسی طرح سے ہماری وہ جو نیڈ ہے, اسپرچل نیڈ, روحانی ضرورت, وہ اللہ کی باتوں, اللہ کے قریب ہوتے ہوتے وہ چیزیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں.